بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر محل میں لے گئے اور زلیخا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کے رہنے کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت عالی شان شایان شان ہونا چاہیے، کہ جس طرح ایک شاہی خاندان زندگی گزارتا ہے بالکل اسی طرز کے مطابق، اور ان کا کھانا پینا اور ان کی تربیت کے سارے انتظامات کیے جائیں بالکل اس طرح کہ جس طرح بادشاہوں کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو عزت سے نوازا اور ہم نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتا ہے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، تو جب وہ جوان ہو گئے، جب وہ جوان ہوئے یعنی یوسف علیہ السلام، تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا، یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا، انہیں معجزے عطا فرمائے اور انہیں شان عطا فرمائی اور مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اب ہوا یہ کہ عزیز مصر کے محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے تربیت ہونے لگی، تو اس زمانے میں لوگ اس محل میں یا اس محل کے آس پاس اللہ کے ماننے والے نہیں تھے، بلکہ وہ غیر خدا کے سامنے عبادت کرتے تھے۔ تو ایک دن زلیخا جو ہے معبد کا جو ہے دورہ کرانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگیں۔ تو اس زمانے کا حال یہ تھا کہ جو افریقہ کے لوگ ہوتے تھے، کالے لوگ، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ حمالی کا کام کریں۔ حمالی صرف سامان کی نہیں، بلکہ ایک اس طرح کی جو ہے ڈولی ٹائپ کی بنائی جاتی تھی کہ جو 4 لوگوں کے کاندھوں میں رکھی جاتی تھی اور اس میں 1 یا 2 لوگ سواری کرتے تھے۔ تو جب زلیخا نے بچپن کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آؤ میرے ساتھ جو ہے اس پر بیٹھو اور ہم سیر کر کے آتے ہیں، شہر کی گھوم کر آتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے کاندھوں پر بوجھ نہیں بنوں گا، اللہ نے ہر نفس کو عزت دار بنایا ہے، اللہ نے ہر نفس کو عزت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں ان کے اوپر سواری نہیں کروں گا، جتنی اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے اتنی انہیں عزت عطا فرمائی ہے بحیثیت انسان۔ نبی ہونے کے اعتبار سے تو مقام بہت بڑا ہے، انسانیت کے اعتبار سے سارے انسان برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن زبردستی کر کے، تو چونکہ وہ ملکہ کہہ لیجئے یا ان کے گھر پہ رہتے تھے، ان کی تربیت میں تھی، بالآخر بات ماننی پڑی، آپ اس پر سوار ہوئے اور گئے، تو وہ ایسی جگہ لے کے گئیں کہ جہاں لوگ جھکے ہوئے تھے عبادت کرنے کے نیت سے، بہت سارا سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، تو سارے لوگ جھکے ہوئے تھے، زلیخا گئیں وہ بھی جھکنے لگیں۔ اب یوسف علیہ السلام بالکل ایسے کر کے سر اونچا کر کے بالکل ایسے کر کے دیکھ رہے تھے، تو زلیخا نے اپنا ہاتھ پیچھے سر پہ لگا کے جھکانے کی کوشش کی۔ آپ 12 سال کے تھے اس وقت میں، تو جھکانے کی کوشش کی کہ سارے لوگ ان خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی ذرا اپنا احترام میں سر جھکا لو، لیکن آپ نے سر جھکایا نہیں۔ اس کے بعد جب باہر آئے تو آپ نے فرمایا یہ اتنا سارا کھانا ان کے سامنے کیوں رکھا ہے، پتھروں کے سامنے؟ اتنے سارے لوگ باہر بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، یہ کھانا یہاں کیوں رکھا ہے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے؟ اور بھی زندگی اور موت کے بارے میں سوال کیے۔ زلیخا اس وقت پریشان ہو گئی، اور جب محل واپس آئیں تو عزیز مصر سے کہا یہ بچہ ہے کیسا، ایسے ایسے سوال کرتا ہے، اپنی عمر سے بڑے، اپنی عمر سے بڑے سوال کرتا ہے، راستے میں اس نے اتنے سوال کر لیے کہ میں جواب دینے سے عاجز آ گئی، میرے پاس اس کے سوالوں کے جواب ہی نہیں تھے۔ عزیز مصر نے کہا مجھے یقین ہے کہ اس بچے کو اللہ عظیم شان عطا فرمائے گا، اور اس کا وہ دور آئے گا جس زمانہ اس کے نور سے بھر جائے گا، وہ دور آئے گا اس کی زندگی میں۔ تربیت ہوتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جس طرح لوگ
جو کام سالوں میں سیکھتے تھے وہ آپ نے مہینوں میں سیکھ لیا۔ وہ زمانے کا مین کام کیا تھا؟ گھڑ سواری، شکار کرنا، تیر اندازی، یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھیں۔ اب کیا تھا کہ ایک جو خون کا رشتہ ہوتا ہے اس کی فیلنگ الگ ہوتی ہے، اور جو خون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے اس کی فیلنگ الگ ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت پیدا ہوئی، اور جب محبت پیدا ہوئی تو وہ کئی بار یعنی محبت میں اپنے روم میں یعنی اپنے حجرے میں اس محل میں کئی بار وہ بہانے سے صرف اس لیے بلاتی تھیں کہ مجھے یوسف کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ کئی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ جب آپ جاتے تھے تو آپ نیچے نظر کر کے کھڑے ہوتے تھے، ایک بار بھی زلیخا کے چہرے کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو عربی کا ایک جملہ ہے، ایک دن زلیخا نے یہ کہی دیا، عربی کا ایک جملہ ہے، لا اعلم اذا كان اعراضك عن النظر في وجهي من باب الاحترام او من عدم التفات۔ زلیخا نے کہا کیا بات ہے، تمہارا یہ جو چہرہ اور میرا جو چہرہ ہے آمنے سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری نظر میرے چہرے پہ نہیں ہے، یہ احترام کی وجہ سے ہے یا بے توجہی کی وجہ سے کہ تم مجھے اگنور کرتے ہو؟ اگنور کرنے کی وجہ سے کہ میرا چہرہ دیکھتے نہیں ہوں، یا احترام میں تمہارا سر جھکا ہوا ہے؟ تو آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک مرد کو جو ہے کس انداز میں کسی غیر عورت کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، جوانی کے دن تھے، اور پورا محل جو عزیز مصر کا تھا، سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام محل سے کب نکلتے ہیں، کب شکار پہ جاتے ہیں، کب باہر آتے ہیں۔ آپ یقین جانیے قرآن کی اسی تفسیر میں کہ لوگ پہلے سے لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے انہیں اتنا حسن اور اتنا جمال عطا فرمایا تھا، ایک نظر ان کی دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب لگاتار حضرت زلیخا نے کئی بار جو ہے اپنی محبت کا الگ الگ انداز میں جو ہے اظہار کیا، جسے کسی بھی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول نہ کیا۔ تو ایک دن زلیخا نے خوب سنگار کیا، اور سنگار کرنے کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھ گئیں، اور حجرے میں بیٹھنے کے بعد میں اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ یوسف کو بلا کے لاؤ، اور جب یوسف کو بلا کر لاؤ تو ایسا کرنا کہ جو 7 دروازے ہیں اور اس کے اندر میرا روم ہے، تو ان 7 دروازوں پہ تالا لگا کر آنا تاکہ واپسی میں یوسف بھاگ نہ سکیں۔ اب یہاں غور کرنے والی بات ہے، قرآن شریف نے اسی کو کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، اور جب پہنچے تو جیسے ہی پہلا دروازہ بند کیا گیا، لاک کیا گیا، آپ سمجھ گئے کہ بس اللہ خیر فرمائے، آج دروازے بند ہوتے رہے اور آپ جو ہے اللہ کی طرف اپنی لو لگائے رہے کہ اللہ مجھے محفوظ فرمانا ہر طرح کی خطا سے۔ اب اس کے بعد جب اس 7 تالوں کے بعد جب روم میں پہنچے اور زلیخا کی حالت کو دیکھی اور ان کا مزاج دیکھا، تو زلیخا نے پھر اپنے انداز میں اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ قرآن نے کہا وقالت حیت لک، زلیخا نے کہا میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جدھر مجھے زلیخا بلاتی ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کیا، حتیٰ کہ جب تھوڑی سی بات آپس میں بڑھنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیچھے کی طرف دیکھا، تالے کی طرف کہ تالا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین دیکھیے، چونکہ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں جو بندہ میری ذات پر یقین کر لیتا ہے اس کے لیے راستے کھولنا یہ میرا کام ہے۔ جو میری ذات پر یقین کر لیتا ہے زندگی کے ہر مرحلے کے اندر، جو میری ذات پر یقین کرتا ہے اس کے لیے دروازے کھولنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تالا لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے مڑے اور آپ نے بھاگنے کی کوشش کی اور بھاگے، اور اللہ کی شان دیکھو کہ جیسے ہی پہلے دروازے کے قریب پہنچے تو خود بخود وہ تالا کھل کر گر گیا اور دروازہ کھل گیا۔ پھر آپ بھاگتے جا رہے ہیں
اور دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے. زلیخا بھی پیچھے آ رہی ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے، بھاگتے جا رہے ہیں. جس دروازے کے قریب پہنچتے ہیں وہی تالا کھل جاتا ہے، وہی دروازہ کھل جاتا ہے. حتیٰ کہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. فرمایا زلیخا نے تو ارادہ کر لیا تھا، وہ بھی ارادہ کر لیتا اگر وہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں نہ دیکھتا. یعنی انسان اگر کسی خطا سے بچتا ہے تو یہ اس کی اپنی کوشش نہیں، یہ صرف اللہ کی توفیق اور اس کا کرم ہوتا ہے. چونکہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. زلیخا نے بھی ارادہ کر لیا، اگر وہ بھی ہماری نشانیاں نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی ارادہ کر لیتا. مفسرین فرماتے ہیں نشانی کیا دیکھی؟ نشانی کیا دیکھی؟ فرمایا جب یہ وقت تھا زلیخا سامنے تھی اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ کو جلوہ نظر آیا اور آپ اپنے منہ میں انگلی ڈالے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں یوسف، خبردار کر رہے ہیں یوسف خیال رکھنا، یوسف خیال رکھنا، غور کرنا زلیخا کدھر بلا رہی ہے. قرآن نے وہی کہا اگر وہ نشانی نہ دیکھ لیتے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. فرمایا ہم اسی طرح جو ہے برائیوں کو اور بری چیزوں کو پھیر دیتے ہیں اور ہم اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اب کیا ہے کہ یعنی کوئی بندہ میرے سامنے سے مجھے روکے، میرے کپڑے پکڑ کے، تو ہوگا کہ اگر پھٹنے کی نوبت آئے گی تو وہ سامنے کے کپڑے پھٹیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر میں بھاگنے لگوں اور کوئی میرے پیچھے آئے اور وہ پکڑ کے روکنا چاہے تو کپڑے کہاں کے پڑیں گے؟ پیچھے کے. وہی ہوا. قرآن نے کہا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑنے لگے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اور پیچھے سے جب بالکل لاسٹ دروازہ، ٹھیک ہے، بالکل لاسٹ دروازہ یعنی 6 دروازے پار ہو گئے بھاگتے ہوئے. زلیخا بھی پیچھے آ رہی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی پیچھے. 6 دروازے مکمل گزر گئے. جب بالکل لاسٹ دروازہ آپ وہاں پہنچے، اس کے کھلنے میں ذرا تاخیر ہوئی، تب تک زلیخا نے اپنا ہاتھ پیچھے سے آپ کی پیٹھ پر تیزی سے آپ کو پکڑنے کے لیے رکھا، اور جیسے ہی رکھا دروازہ کھلا آپ بھاگے تو وہ کپڑے پکڑے ہوئی تھی تو وہ کھچ کے پھٹ گئے. قرآن نے کہا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو عزیز مصر وہیں دروازے پہ سامنے ہی کھڑا تھا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، ان دونوں نے عزیز مصر کو، اپنے سردار کو وہیں دروازے کے قریب پا لیا. اب جب پا لیا تو زلیخا نے فوراً تیور بدل دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جان پر بن جائے. چونکہ بادشاہ بڑے عدل و انصاف والے ہوتے تھے اس زمانے میں، کوئی بھی ہو غلط کرتا تھا فوراً اعلان ہو جاتا اس کی گردن اتار دی جائے، بس کم سے کم سزا یہ تھی، یا کوڑے لگائے جائیں. قرآن نے یہی فرمایا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا. کیا کہا؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا. اے عزیز مصر، جس نے تیرے گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہو، یہ بتاؤ اس کی سزا کیا ہے. فوراً کہہ دیا یوسف علیہ السلام کے کچھ بولنے سے پہلے. جیسے ہی بادشاہ کو دیکھا فوراً کہہ دیا تیری بیوی کے ساتھ جس نے برائی کا ارادہ کیا اس کی سزا کیا ہے. یہ کہا. جیسے ہی یہ جملہ کہا، اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کچھ بولتے یا عزیز مصر کی زبان سے کچھ نکلتا، فوراً دوسرا جملہ کہا. جب خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس جرم میں بادشاہ یوسف کو قتل کرا دے، فوراً کہا الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو انہیں قید کر دیا جائے یا انہیں کوڑے لگائے جائیں. رائے بھی دے دی، ظلم بھی بتا دیا اور رائے بھی دے دی کہ کہیں ایسا نہ ہو غصے میں آ کے بادشاہ قتل کر دے تو کم سے کم ابھی مجھے چہرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے، میں اس سے بھی محروم ہو جاؤں. محبت بھی ایک عجیب جو ہے کیفیت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. تو کہا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ یا تو انہیں قید کر دیا جائے یا انہیں عذاب دیا جائے. مفسرین فرماتے ہیں عذاب سے مراد کوڑے لگانا ہے. قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا. تو ابھی تک تو اس بادشاہ کو، عزیز مصر کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یوسف ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے. راودتنی عن نفسی، انہوں نے خود مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، انہوں نے خود اپنی محبت کا مجھ سے اظہار کیا
میں نے برائی سے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں آج تک۔ عزیز مصر نے کہا اب بات تو ماننے کے لیے یہ لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، کوئی تمہارے پاس گواہ ہونا چاہیے، اگر گواہ ہوگا تو تمہاری بات کو جو ہے مان لیا جائے گا۔ آپ جانتے ہو اللہ کی شان دیکھو، دنیا میں کئی بار بچے بولیں، اور جہاں بچے بولیں ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے، قرآن نے کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو آپ نے فرمایا کہ اسی گھر میں ایک بچہ ہے 4 مہینے کا جو زلیخا کہ ماموں کا بیٹا ہے، وہ گواہی دے گا اس بات کی کہ میں بری ہوں۔ عزیز مصر حیران تھا، آج سے پہلے اتنا نہیں پہچانتا تھا حضرت یوسف کو کہ اتنا بڑا کمال اللہ نے عطا فرمایا، حیران تھا کہ 4 مہینے کا بچہ کیسے بول سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا چاہے تو اس سے کم عمر کا بچہ بھی بول سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کا زمانہ دیکھ لو آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم گود میں لے کر آئی تھیں، اور ان کے جو ہے محلے کے لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے انگلی اٹھائی تھی کہ تیرے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، تیری شادی بھی نہیں ہوئی، یہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کل 16واں پارہ ہے انشاءاللہ، کل ایک پارہ پڑھا جائے گا، کل سے آخر تک 20 رمضان تک انشاءاللہ۔ جو لوگ ہمت نہیں کر رہے ہیں ان سے کہیے گا ہمت کر لیں، ہمت نہ ہاریں۔ تو 16ویں پارے میں ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا گود میں لی ہوں حضرت مریم علیہ السلام، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے شریعت عطا فرمائی ہے۔ اس سے چھوٹا بچہ بھی بولا ہے، یہ تو پھر بھی 4 مہینے کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس بچے کو بلایا جائے، بچے کو بلایا گیا، گود میں لے کر آئیں، تو آپ نے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، محبت سے پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور فرمایا اے بچے اللہ کے حکم سے بول دے، ذرا گواہی دے دے کہ سچ کیا ہے، اللہ کے حکم سے گواہی دے دے کہ سچ کیا ہے۔ اللہ نے اس بچے کو زبان عطا فرمائی، اس نے کیا کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو وہ سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یوسف کی قمیص پچھلے حصے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچ بول رہے ہیں۔ قرآن نے ان جملوں کو ذکر کیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، تو جب عزیز مصر نے قمیص دیکھی یوسف کی، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو دیکھا وہ پچھلی طرف سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، تو عزیز مصر نے کہا اے زلیخا یہ تیرا مکر ہے، یہ تیرا دھوکہ ہے، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر بھی بڑا عظیم ہوتا ہے۔ یہ جملہ عزیز مصر نے کہا تھا، اور اس کے فوراً بعد عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف، یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف اس کو اگنور کر دیجئے، معذرت کی حضرت یوسف اعرض عن هذا، یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، کہیں ذکر نہ کرنا ورنہ بدنامی ہو جائے گی۔ مگر آپ جانتے ہیں اچھی باتیں تو پھر بھی پتہ نہ چلیں، لیکن چھوٹی سی بری بات تو نہ اس زمانے میں چھپی تھی اور آج بھی چھپنا نہیں ہے، اور آج تو چھپنے کی بات یہ ہے کہ آج تو جو باتیں نہیں ہوتی ہیں وہ بھی شیئر ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف درگزر کرو، معاف کر دو، ذکر نہیں کرنا کسی سے، واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا معافی مانگو، اپنے گناہ کی معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین، اس لیے کہ تم خطا کاروں میں سے ہو۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ اب یہ محل سے جو ہے خبر نکل گئی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، کوئی آپ کو خبر دینی ہے تو نیوز پیپر میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان تک پہنچا دیجئے۔ ایسے لوگ ہیں آج ہمارے سماج میں کہ نیوز پیپر میں سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں کوئی بات، بس انہیں بتا دیجئے، پورے شہر کو پتہ چل جائے گی۔ نیوز پیپر تو ممکن ہے بہت سارے لوگ نہیں بھی دیکھیں، لیکن ان کے ذریعے ہر بندے کو، ایسے لوگ ہیں۔ اتنا دبانے کی کوشش کی محل کے اندر، لیکن ہوا یہ کہ پورے مصر میں یہ خبر پھیل گئی، پورے مصر میں یہ خبر پھیل گئی، اللہ کی جو مرضی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تو اشراف مصر نے
جو شرفائے مصر تھے، بڑے خاندان کی عورتوں نے زلیخا کو یہ طعنہ دیا کہ جس کو اپنے گھر میں بیٹا بنا کر پالا آج اسی سے دل لگا بیٹھی. یہ ایک طعنہ دیا، طنز کیا. کہا ہم تو زلیخا کو کھلی ہوئی اس کی محبت میں خود رفتہ دیکھ رہے ہیں. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنا وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا. جب یہ ساری خبر زلیخا کے پاس آئی تو بہت غصہ بھی آیا، اور اس کے بعد تقریباً 40 شرفائے مصر جو بڑے خاندان کی عورتیں تھیں، جن کی بات بطور دلیل عورتوں میں مانی جاتی تھی، ان 40 عورتوں کی دعوت بھیجی. ارسلت الیہن، ان کی طرف دعوت نامہ بھیجا کہ تمہاری دعوت ہے ہمارے یہاں محل میں، کھانے کے لیے آنا تیار ہو کے. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ، اور ان سب کے لیے بیٹھنے کی جگہیں تیار کرا دیں، بڑھیا سے ٹیک لگا کے آرام سے شاندار صوفے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور کھانے کے سارے ساز و سامان لگا دیے گئے، اور اس کے بعد بہت سارے فروٹس بھی رکھ دیے گئے جس کو چھری سے کاٹا جاتا ہے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان عورتوں کے سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو بھی دے دیا گیا. ایک ایک سامنے ٹوکری رکھ دی گئی پھل کی جس میں ہر طرح کے پھل موجود تھے، اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چاقو دے دیا گیا کہ اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کھاؤ. اور جب دے دیا ان سے کہا کھانا شروع کیجیے، بسم اللہ شروع کیجیے. جب سب نے پھل اٹھا کے کاٹنا شروع کیے، حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے اصرار کیا تھا، کہا بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ بس ایک نظر ادھر سے گزر کے جانا ہے، بس اتنا کرنا ہے. ایک پھل کی ٹوکری آپ لے لیں اور لے کے آئیں، وہاں رکھ کے ایک لمحے میں واپس چلے جائیے، اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام کسی بھی قیمت پر راضی نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ جو ہے ملکہ ہیں، ان کے محل میں رہتے ہیں، تو بالآخر زیادہ اصرار کرنے پر آپ نے یہ بات مان لی. اور آپ نے جب ان عورتوں سے جب زلیخا نے کہا کھانا شروع کرو، کاٹو، سب نے چاقو لیے اور اپنے ہاتھوں میں پھل کاٹنا شروع کر دیا. اور ایسے موقع پہ کہا وقالت اخرج علیہن، کہا ان سب کے سامنے سے نکل کے چلے جاؤ. فلما رأینہ اکبرنا، اکبرنا کا مطلب ہوتا ہے فلما رأینہ، تو جیسے ہی ان عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا تو تکبیر پکارنے لگی. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکل نعرے تکبیر، ہماری زبان سے نکلتا ہے نا، یہ کوئی بڑی ایک عظیم شخصیت آتی ہے. فلما رأینہ اکبرنا، تو جیسے ہی یوسف کے جمال کو دیکھا تو انہوں نے تکبیر بلند کی، اور جمال یوسف میں اتنا گم ہو گئیں، یوسف کے حسن میں اتنا کھو گئیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. اور حضور کی شان کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ یا رسول اللہ، یوسف کے حسن کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، مگر جب نام محمد آتا ہے تو کربلا میں گردن کٹانے والوں نے گردن کٹا کے یہ دنیا کو بتا دیا کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور کاٹنے کے بعد انہیں احساس ہی نہیں ہوا. اور کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ کہتی ہیں نہیں یہ بشر نہیں ہے. ما هذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ہم نے ایسا انسان پورے مصر میں نہیں دیکھا. اتنا حسن و جمال، اتنا نور، اتنی رونقیں، اتنی برکتیں، یہ جمال جہاں آرا جس کو دیکھ کر لوگ انگلیاں کاٹ لیں، یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ما هذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے. ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے. کیا ہے؟ یہ تو کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام تو رکھ کے اس ٹوکری کو چلے گئے، وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھیں. زلیخا نے کہا ارے یہ کیا کیا تم نے، اپنی انگلیاں کاٹ لی؟ سب کے خون نکل کے گر رہا تھا ان کے کپڑوں پر، اور کسی کو خیال ہی نہیں، کسی کو خیال ہی نہیں. تو زلیخا نے کہا یہ کیا ہوا، تم سب کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے؟
انگلیاں کاٹ لی تم نے؟ کہا ہمیں تو نہ درد کا احساس ہوا نہ انگلی کٹنے کا احساس ہوا، چونکہ اتنا حسن ہی ہماری نگاہوں کے سامنے تھا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد زلیخا کھڑی ہوئی۔ اب زلیخا نے اس دعوت کا مقصد کا اعلان کیا کہ میں نے یہ دعوت رکھی کیوں تھی؟ کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، فرمایا تم نے تو بس ایک نظر دیکھا ہے تو تم نے اپنے آپے کھو دیے، تم نے ایک نظر اس جمال کو دیکھا ہے تو تم نے اپنے آنکھیں کھو دیے۔ ذرا پوچھو زلیخا کی آنکھوں سے جو ہر لمحے دیدار کرتی ہے، تم نے ایک لمحے دیکھا ہے تو تم نے ہاتھ کاٹ لیے۔ مجھے ملامت کرنے والی ہو، میرے اوپر طنز کرنے والی ہو، طنز کے تیر برسانے والی ہو، اور تو یہ تو بتاؤ جس نے ایک لمحے دیکھا اس نے انگلیاں کاٹ لیں، جو دن بھر اپنے گھر میں دیکھ رہی ہو اس کے عشق اور محبت کا حال کیا ہوگا؟ یعنی زلیخا یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس معاملے میں میں مجبور ہوں، اس معاملے میں میں مجبور ہوں۔ وہ ہر نظر میری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں اور میری محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور میرے قدم ان کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، کہا اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے، یوسف کے بارے میں ان عورتوں سے کہا یہ وہی کریں گے جو میں کہوں گی، اور اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور ضرور انہیں جو ہے قید میں ڈال دیا جائے گا، قید خانے میں، ظالمین کے ساتھ جو ذلت و رسوائی میں زندگی گزارے ہیں، جنہیں کوڑے لگائے جاتے ہیں جیل میں، ان کے ساتھ انہیں بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب تک یہ ہاں نہ کر دیں، میری محبت کا اقرار نہ کر لیں۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اب کیا ہوا؟ چونکہ یہ بات کسی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، یہ بات کسی طرح رکی نہیں رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، تو زلیخا نے ایک دن رات میں عزیز مصر کے قریب بیٹھ کر مشورہ کیا اور کہا ایسا کریں کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیں۔ حالانکہ عزیز مصر دل سے بڑی قدر کرتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ بالکل کسی بھی طرح غلطی پر نہیں ہے۔ زلیخا نے کہا انہیں جیل میں ڈال دیں۔ کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو بے قصور ہیں۔ کہا بے قصور تو ہیں، لیکن جیل میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ قصوروار ہیں، اس لیے عزیز مصر نے جیل میں ڈالا ہے، تو ہمارے دامن پر جو داغ لگ رہا ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ محض دنیا کے حوالے سے بات سمجھ میں آ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے فرمان سنا دیا گیا جیل میں ڈالنے کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ تیرا شکر ہے، وہ جگہ بہتر ہے میرے لیے، وہ جیل خانہ بہتر ہے میرے لیے اس جگہ سے جدھر مجھے زلیخا بلاتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی بات ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہا وہ جیل بہتر ہے میرے لیے وہاں بلانے سے جہاں مجھے زلیخا بلاتی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اے اللہ اگر تو مجھے ان سارے معاملات سے محفوظ نہ فرمائے گا تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، فرمایا اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کے مکر سے آپ کو رہائی عطا فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام اب جب جیل میں پہنچ گئے، جب جیل میں جا رہے تھے تو اس محل میں سارے لوگ جو بیٹھے تھے وہ بڑے غمزدہ تھے، وہ بڑے پریشان تھے، بہت افسوس میں تھے کہ ایک اتنا اچھا بندہ ہمارے درمیان سے جو ہے جیل میں جا رہا ہے۔ خیر آپ کو جیل میں جو ہے بھیجا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام تھوڑا سا محل سے ساز و سامان لے کے چلے جائیں، آپ نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے مجھے اس سارے مسئلے سے محفوظ فرما دیا ہے۔ آپ جیل میں گئے، اور جانتے ہو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ایک جملہ سب جانتے ہیں، مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے۔ مکان کی عزت کس سے ہوتی ہے؟ مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہاں سب چوری کرنے والے، ڈاکو، قتل کرنے والے سارے لوگ تھے، مگر سبحان اللہ ایک دن وہ بھی آیا جب آپ گئے اور آپ نے کام شروع کیا تو تھوڑے سے زمانے کے بعد حال یہ ہوا کہ وہاں پر اللہ کے سامنے سب کی پیشانیاں جھکنے لگیں، جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔
جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے، جو جانتے ہی نہیں تھے، جو ظلم کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، بالکل ایک عجیب کیفیت تھی، قبر کی طرح زندگی گزارتے تھے اس جیل میں. آپ نے اس کو صفائی کرائی اور سب کو کلمہ پڑھایا اور سب نیک پرہیزگار ہو گئے آپ کی صحبت میں. اب وہ جیل کا حال یہ تھا، لوگ جو ہے دعا کرتے تھے کہ مولا ہمیں جیل میں اسی وقت تک رکھنا جب تک کہ یوسف رہیں، ان کے بغیر ہم جیل میں نہیں رہ پائیں گے، اور اگر ان کے نکلنے کی نوبت آ جائے تو ہمیں بھی نکالنا، کیونکہ ان کے بغیر ہم جیل میں ہمارا دل ہی نہیں لگے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مکان کی عزت جو ہے اس مکان میں رہنے والے مکین سے ہوتی ہے، مکین نہیں تو مکان کی کوئی حیثیت نہیں. بڑی مثال مدینہ بھی ہے، ایک بڑی مثال اس مکان اور مکین کی مدینہ شریف بھی ہے. جب تک میرے نبی نہیں گئے تھے تو یہ صرف کہا جاتا تھا، اور مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں تو مدینہ شریف ہو گیا ہے. مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب گئے جیل میں تو قرآن نے کہا وَدَخَلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. بس آپ کو آخری آیت سناؤں. وَدَخَلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. حضرت یوسف علیہ السلام جس دن جیل میں داخل ہوئے تو دو نوجوان لڑکے اور بھی، دو نوجوان لوگ اور بھی آپ کے ساتھ جیل میں گئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا. رہنے لگے ساتھ میں. آپ نے تربیت شروع کی لوگوں کی، اچھا کام شروع کیا. اچھے لوگ جنگل میں بھی رہتے ہیں تو وہ اچھے ہی کام کرتے ہیں. اچھے لوگوں کی پہچان یہ وہ جنگل میں بھی چلے جائیں تو منگل کر لیتے ہیں، اور بروں کی پہچان یہ منگل میں بھی بھیج دو تو جنگل بنا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام سبحان اللہ ایک جیل میں گئے تو سبحان اللہ حال کیا ہوا، سب نیک پرہیزگار متقی ہو گئے. تو وہیں پر دو نوجوان جو آپ کے ساتھ داخل ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص آپ کے قریب آیا، کہا انی ارانی اعصر خمرا. اچھا یہ بتاؤ آپ ہمیں بڑے نیک آدمی لگتے ہو، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر جاننی ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ. یہ جو دونوں لوگ داخل ہوئے تھے نا جیل میں آپ کے ساتھ، تو یہ جو بادشاہ مصر تھا اس بادشاہ کا ایک تو پانی پلانے والا تھا، شراب پلانے والا یا پینے والی جتنی بھی چیزیں بادشاہ کو چاہیے تھی یہ شخص دیتا تھا، وہیں سائیڈ میں کھڑا رہتا تھا لے کے ساری چیزیں. اور جو دوسرا تھا وہ باورچی تھا. ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں اور پانی میں زہر ملایا ہے، اس لیے ان کو داخل کیا گیا تھا ساتھ میں. تو ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، جو پانی پلاتا تھا، جو شراب پلاتا تھا. اس نے کہا اے یوسف میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ مجھے تعبیر بتائیں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیا خواب دیکھا ہے بتاؤ. تو اس نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک انگور کے باغ میں ہوں، 3 خوشے ہیں اور میں بادشاہ کے پاس ہوں، اور میں ان خوشوں سے رس نچوڑ کر بادشاہ کو دے رہا ہوں. انی ارانی اعصر خمرا. اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر، اور دوسرا جو شخص تھا جو باورچی خانے کا ذمہ دار تھا، کچن کا، انہوں نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من نبئنا بتأویلہ. اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں. تو اس کی آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. آپ نے فرمایا میں عنقریب تمہارے کھانا آنے سے پہلے تمہاری تعبیر بتا دوں گا. تو آپ نے ان دونوں سے کہا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے دونوں لوگوں میں سے ایک شخص کہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ کر بادشاہ کو دے رہا اور اس نے 3 خوشے دیکھے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 دن کے بعد اس قید خانے سے رہا کر دیا جائے گا، اور وہ پہلے جس ڈیوٹی پر تھا بادشاہ کو شراب پلانے کی اسی ڈیوٹی پر مامور کر دیا جائے گا 3 دن کے بعد. اور آپ نے کہا دوسرے سے وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. اور آپ نے دوسرے سے فرمایا اور دوسرے شخص جس نے دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں، کھانا اور پرندے کھا رہے ہیں، تجھے ان قریب سولی دی جائے گی، تجھے سولی دے کر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تیرے سر کو، تیرے دماغ کو اپنی چونچ سے کھائیں گے. آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی. تو جانتے ہو ان دونوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے یوسف علیہ السلام کے. انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا.
کیا کہا؟ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن سبحان اللہ، شان یہ، ولیوں کی اتنی بڑی شان ہے۔ یوسف علیہ السلام تو پھر بھی جو ہے اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس لوگ جو ہے مذاق بنانے والے، جلنے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، جو شخصیت کو مان ہی نہیں پاتے ہیں کبھی بھی، حسد کرنے والے، جو بڑے کو بڑا مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بطور مذاق کسی زندہ آدمی کو لٹا کے لے آئے اور کہا یہ مر چکا ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ آپ نے بہت ان سے کوشش کی، کہا مجھ سے جنازے کی نماز نہ پڑھواؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ کہنے نہیں، پڑھانی پڑے گی۔ زیادہ زبردستی کی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھا دی۔ اب نماز کے بعد سب ہنستے ہنستے لوٹ جا رہے تھے کیونکہ انہیں مذاق بنانا تھی۔ اس کو جو ہے ہلا کے کہا اٹھ جا۔ آپ مسکرا کے اتنا کہہ کے چلے گئے اب نہیں اٹھے گا، چونکہ اشرف نے جنازے کی نماز پڑھا دی ہے، اب نہیں اٹھے گا یہ۔ اور جب دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو خواب ہی نہیں دیکھا تھا۔ قرآن شریف میں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، آپ نے فرمایا اب تم نے خواب دیکھا ہو یا تم نے خواب نہ دیکھا ہو، اب تمہارے ساتھ ہوگا وہی جو یوسف کی زبان سے نکلا ہے، اب تمہارے ساتھ ہونا وہی ہے، یہی قدر ہے تمہارے لیے جو یوسف کی زبان سے نکلا ہے، اب تمہارے ساتھ وہی ہونے والا ہے۔ یعنی جب ہم بڑی شخصیات کے پاس پہنچیں تو ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، مانے تو دل سے مانے، منافقت نہ ہو، اور نہ مانے تو نہ مانے، لیکن چہرہ جس طرح ہو صاف، ویسے ہی دل بھی ہمارا صاف ہو، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے انسان کی نیت اور اس کے دل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔